بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 120 سال گزارے۔ اس کے بعد وہ شیث علیہ السلام کی پوری زندگی میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: ادریس والیردید والمحلیل والکنال والانوش ابن شیث علیہ السلام ابن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ نے سلائی اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کا فن ایجاد کیا۔ اس سے پہلے کے لوگ جانوروں کی خال پہنا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ہتھیار تیار کرنے والا پیمانہ بنایا اور پیمائش کی، اور فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے والے پہلے شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 کتابیں نازل فرمائیں۔ آپ کثرت سے اللہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس یعنی درس دینے والا پڑا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے اصل نام سے واقف نہیں۔ آپ کا نام ادریس قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان میں دیکھا تھا۔ وہب سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام چوڑے سینے کے ساتھ ایک خوبصورت آدمی تھے۔ ان کے جسم پر بہت کم اور سر پر بال بہت زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان مخالف سے بڑا تھا۔ ان کے سینے پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور دھیمی آواز میں بولا کرتے تھے، جبکہ ٹہلتے ہوئے ان کے پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے سے بند ہو کر واپس آتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی تھے۔ شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام یہاں پہنچے تو وہ در حقیقت حاکم تھے، ایک نبی، ایک رسول اور ان کے سردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قانون سازی پر غلبہ دیا اور انہوں نے شریعت کی متعدد شریعتوں میں ترمیم کی۔ اور اس وقت ادریس علیہ السلام کے سامنے آنے والے بہت سے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جہاد تھا۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی اور رسول کا نام ادریس علیہ السلام تھا جنہوں نے جہاد لڑی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا فساد پھیل رہا ہے، خاص طور پر قابیل کے بہت سے لوگوں میں، اور یہ فساد حضرت ادریس علیہ السلام کے لوگوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فساد اور بدعنوان لوگوں کے خلاف تصادم کا اعلان کیا۔ انہوں نے حارثین اور لوگوں کی ایک فوج تیار کی جو کین کے لوگوں کی طرف ٹہلتے اور لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالخفل کی طرف اشارہ کیا، سبھی متاثرہ شخص تھے، اور ہم نے انہیں اپنے رحم و کرم میں ڈال لیا، اور یقیناً وہ صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جلد یا بدیر حضرت ادریس علیہ السلام کے تمام اچھے اعمال کا اجر نازل کیا۔ ان کے ذاتی اعمال پر ذاتی انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے زمانے میں رہنے والے تمام لوگوں کے انعامات سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اضافی انعامات کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ زیادہ دیر تک رہنا ہے، اور بہت سے فرشتوں میں سے ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا بہترین دوست اور ساتھی تھا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی فرمائی ہے کہ مجھے ہر دن تمام اچھے انعامات اور تمام لوگوں کے اعمال جو اس زمین کے فرش میں میرے اپنے انعام کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ ممکنہ طور پر موت کے فرشتے سے میری زندگی میں تاخیر کرنے اور مجھے مزید رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، ہم دیکھیں گے۔ کعب، احبار اور بعض دیگر منابع سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے محسوس ہوتا ہے، تو میری روح قبض کر لے۔ موت کے فرشتے نے حکم کی تعمیل کی، اور پھر ان کی روح قبض کرنے کے بعد فوراً ان کے جسم میں واپس کر دی، اور وہ زندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ چنانچہ جب یہ فرمائش پوری ہوئی تو جہنم کی طرف دیکھتے
ہوئے انہوں نے جہنم کے دربان سے دروازہ کھولنے کو کہا اور کہا میں اس دروازے سے جانا چاہتا ہوں، جو بھی پوری ہو گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے جنت میں لے گیا اور جب ان کے لیے دروازہ کھولا گیا اور وہ اندر داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد موت کے فرشتے نے کہا کہ اب تم اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ اس فرشتے پر سوار ہوئے اور اس کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کی، جس کے بعد ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر فرشتے سے ہوئی۔ تو فرشتے نے کہا اور وہ جگہ ادریس ہے۔ اس نے کہا وہ دوبارہ میرے پاس ہے۔ تو موت کے فرشتے نے کہا حیرت انگیز۔ فرشتے نے پوچھا کیا کمال ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان میں قبض کرنے کا حکم دیا اور میں نے سوال کیا کہ میں ایسا کیسے کروں گا؟ میں حیران ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے وقوع پذیر کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک ارادے سے یہاں پہنچے۔ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے رخصت کیا اور ان کی روح کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہ واحد نبی تھے جو چوتھے آسمان پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عزتیں اور احسانات ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی تعظیم کو اپنا بنیادی عقیدہ سمجھے اور اس عقیدے کو اپنے افعال اور کلام میں نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح اسلامی طریقے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک سچا اور پکا مومن اور نمازی بنائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اس میں پیارا سا کمنٹ کریں، اور ایسی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔